مقصود رمضان مقصود رمضان الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ایک بار پھر آپ کا میزبان حافظ محمد نبیل مقصودی آپ کی پسندیدہ ٹرانسمیشن جس کا نام ہے مقصود رمضان آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہے، ویلکم کہتا ہے، خیر مقدم کہتا ہے، اور امید کرتا ہوں آپ تمام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، آج الحمدللہ 8واں روزہ ہے اور تقریباً پہلا عشرہ جو کہ عشرہ رحمت ہے وہ اپنے اختتام کی طرف ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ رمضان المبارک کا حق ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، اس میں خوب عبادات و ریاضت اور رب کا قرب اور رب کی رضا حاصل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ یہ ٹرانسمیشن جو کہ الحمدللہ آئرن گلوب کے آفیشیل فیس بک اور یوٹیوب چینل سے دیکھی اور سنی جا رہی ہے، اور الحمدللہ ہمیشہ کی طرح آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ کوئی بھی آپ کا اس حوالے سے کوئی فیڈ بیک ہے تو آپ کمنٹ سیشن میں دے سکتے ہیں، کوئی کلام آپ سننا چاہتے ہیں یا کسی ٹاپک پر آپ گفتگو سننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیشن میں ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہمارے درمیان جو گیسٹ ہمارے درمیان موجود ہیں، ممتاز عالم دین اور قرآن و حدیث پر بہت اچھی گرفت رکھتے ہیں، میری مراد جناب محترم حضرت علامہ محمد زاہد مقصود نشمندی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے؟ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عنایت فرمایا اور آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے، اور انہی کے ساتھ ہی ہمارے درمیان مشہور و معروف ثناخواں، خوشگلو خوش آواز ثناخواں محترم مکرم جناب سید معاذ جاوید قادری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عنایت فرمایا اور آج کی ہماری اس ٹرانسلیشن میں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت آپ کا قبول و منظور فرمائے۔ مختصر سی تلاوت اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی معاذ سے ہی ہم خوبصورت سی حمد باری تعالیٰ سنیں گے، نعت سنیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ الحمدللہ ناظرین و سامعین، آج کی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہو چکا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں حمد باری تعالیٰ کی طرف۔ میں گزارش کروں گا جناب معاذ قادری صاحب سے کہ حمد باری تعالیٰ پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری شان عمانا والو
ایمان والوں ہو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا میری جان فدا تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے جناب سید معاذ جاوید قادری. دعا ہے اللہ رب العزت سے آپ کی آواز میں علم عمر میں حضور علیہ السلام سے محبت میں مزید برکت عطا فرمائیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. ان خوبصورت اشعار کے ساتھ آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ عابد لکھا ہوا ہے نہ معبود لکھا ہوا, ہر ایک سانس پر ہے اس میں محمد لکھا ہوا, اور کیا عرصہ پیغمبری مصطفیٰ کہوں, ہر ایک کی جبی پر ہے احمد لکھا ہوا, کہ ہر دور پر محیط ہے رحمت حضور کی, ایک فیض جاریہ ہے نبوت حضور کی, اور دنیا انہیں ملے جنہیں دنیا کی ہو طلب, اپنے لیے بہت ہے محبت حضور کی, کیا عرصہ پیغمبری مصطفیٰ کا ہوں, ہر ایک عہد کی جبی پر ہے احمد لکھا ہوا. انشاءاللہ تبارک و تعالی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم گفتگو کی طرف جائیں گے. اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم وہ حقوق العباد کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے. اس سے قبل میں گزارش کروں گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. مدینے سے بلاوا آ
مدینے والا ہی بولوا رہا ہے، مدینے والا ہی بولوا رہا ہے، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور یقیناً اس وقت جو ہے یہ اس طرح کا کلام پڑھنا، کیونکہ روزے کا بھی آخری وقت ہے، افطاری کا وقت قریب ہے، اللہ رب العزت آپ کے گلے میں مزید نکھار عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، جس طرح ہم نے آپ کے سامنے تعارف رکھا کہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں علامہ زاہد حسین مقصود نشمندی، انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو کا سلسلہ کیا جائے گا، اور آج کا جو ٹاپک ہم نے رکھا گیا ہے وہ حقوق العباد ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی حقوق العباد کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں وہ حضرت سے کیے جائیں گے، کچھ ہمارے بھی ذہن میں ہیں، اگر آپ کے بھی کچھ ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو آپ کمنٹ سیشن میں آپ اپنا سوال رکھ سکتے ہیں۔ حضرت سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ حقوق کی اگر ہم بات کریں تو حقوق ہوتے کتنے قسم کے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق یاد رکھیے کہ بنیادی طور پر حقوق کی دو قسمیں ہیں۔ صحیح۔ ایک حقوق کی قسم اس کا تعلق اللہ رب کائنات کی ذات سے متعلق ہے، صحیح، اسے ہم کہتے ہیں حقوق اللہ، حقوق اللہ کا نام دیتے ہیں۔ حقوق اللہ میں پھر کئی چیزیں ہیں، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور جن چیزوں سے اللہ رب کائنات نے ہمیں منع فرمایا ان سے باز آ جانا، رک جانا، صحیح، تو یہ تمام حقوق اللہ میں ہیں۔ اور دوسری قسم جو ہے اس کا تعلق وہ بندوں سے ہے، اسے کہا جاتا ہے حقوق العباد۔ صحیح۔ اب بندوں میں آپ دیکھ لیں کہ حقوق العباد جب عباد عبد کی جمع ہے تو اس میں تمام بندے آ گئے۔ صحیح۔ اس میں ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، آپ کے پڑوسی بھی ہیں، آپ کے عزیز و اقربا بھی ہیں، آپ کے اساتذہ بھی ہیں، آپ کے ہم مکتب ساتھی بھی ہیں، الغرض تمام پھر عام المسلمین اور مومنین بھی ہیں، تو یہ کہلاتا ہے حقوق العباد۔ صحیح، یعنی کہ ایک حقوق اللہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے
کہ جو احکامات لاگو کیے ہیں اس کے اوپر چلنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور بھی جو دیگر چیزیں ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کو بجا لے کر آنا ہے. اور اگر حقوق العباد کو اگر ہم دیکھیں تو وہ جس طرح ہم ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہاں اساتذہ بھی ہیں، وہاں والدین بھی ہیں، وہاں بزرگ بھی ہیں، وہاں یقیناً جانور بھی ہیں، اور ان کے بھی کچھ حقوق ہیں. تو سب سے پہلے جو اگر بات کی جائے تو اگر ایک نوجوان ہے، سب سے پہلے اگر یہ دیکھا جائے تو اس کو والدین کے کیا حقوق ہیں اس پر، اور شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، والدین کے حقوق کی جہاں تک بات آتی ہے تو اگر ہم قرآن کریم فرقان حمید میں اس موضوع کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد، اپنی بندگی کے بعد سب سے پہلے جو حکم دیا ہے وہ حکم یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اللہ اللہ سبحان اللہ. اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی کرو. صحیح. اور دین اسلام میں اللہ رب کائنات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں یقیناً بڑے واضح ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے والدین کو وہ مقام، وہ عزت، وہ مرتبہ عطا فرمائے کہ یہ وہ تعلق اور رشتہ ہے. کائنات میں انسان کو ہر رشتہ مل جائے گا، لیکن ماں اور باپ کا جو رشتہ ہے وہ جانے کے بعد کوئی اس کو پیار نہیں دے سکتا. بالکل ایسے ہی. تو ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا والد وہ جہنم کا دروازہ ہے، اب تم چاہو تو اسے راضی کر کے اپنے لیے جہنم کے دروازے کو بند کر لو. اللہ. اور دوسری ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے. جی. تو جب ماں باپ کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے جی کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے جو بیان فرمایا، تو یقیناً پھر ماں باپ کے حقوق بھی بہت اعلیٰ ہیں اور ان کی ادائیگی وہ بہت ضروری ہے. ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی نہ کر کے انسان دنیا میں جو بھی کر لے تو وہ اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے. بالکل ایسے. اللہ کی بارگاہ مقبول نہیں. اور ماں باپ کے حقوق، حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر گرمی کے اندر 7 مرتبہ کعبۃ اللہ کا طواف کروایا، 7 چکر لگوائے، اور گرمی کی شدت، تو یا رسول اللہ کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے ماں کا حق ادا نہیں کیا. اللہ 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 اللہ. تو سوچیں، تصور کریں کہ پھر ماں باپ، ان کے حقوق بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور یہی حقوق کی ادائیگی کرنے سے اولاد جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ان کی قدر و قیمت ہوا کرتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بہت خوبصورت انداز میں یہاں پر آپ جو ہے والدین کے حقوق کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث مبارکہ اس پر ہیں. اگر اس پر ابھی بات کی جائے والدین کے حقوق پر تو پوری ایک سیریز اور ایک پورا پروگرام ہو سکتا ہے کہ اتنے حقوق ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہے جو ماں ہے ان کے جو ہے قدموں تلے جو ہے وہ جنت ہے. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے ان کی خدمت کرنی ہے. آج اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو نوجوان، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو، لیکن آج جو ہے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ معاشرے میں والدین کو جو ہے وہ دھتکارا بھی جا رہا ہے، ان کی بے عزتی کی جا رہی ہے، اور جو ہے ان کی بالکل بھی تقریر نہیں کی جا رہی. جبکہ بڑی سخت جو ہے اس کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ حکم عطا فرمایا کہ جو ہے اپنے والدین کی جو ہے عزت کرو، احترام کرو. صحابی کا یہ سن لیں کہ انہوں نے اپنی والدہ کو جو ہے
اپنے کندھوں پہ رکھ کر جو ہے 7 مرتبہ طواف کر لیا اور گرمی کی شدت ایسی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کا حق ادا نہیں کر پائے، تو یقیناً والدین کے جو ہے بے شمار جو ہے حقوق ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے والدین کا حق ادا کر دیا، ہم نے ایک حق بھی ان کا ادا نہیں کرا، جس طرح انہوں نے بچپن میں جو ہے ہمارے ساتھ اور ہمارے جو ہے معاملات میں جو ہے وہ رحم فرمایا۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں والدین کا حق ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ علامہ صاحب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو والدین کے اولاد پر کیا حقوق ہیں، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ دیکھیے شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ماں باپ کے حقوق رکھے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اولاد پر بھی اللہ رب کائنات اور اس کے حبیب علیہ السلام نے کچھ حقوق ماں باپ کے بھی رکھے ہیں، صحیح، کہ جس طرح ماں باپ تربیت کرتے ہیں اور پال پوس کر اولاد کو بڑا کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے کہ ماں باپ کا حق پھر یہ بھی ہے کہ صرف اولاد کی تربیت ہی نہیں ہے، اولاد کو پیدا کرنے کے بعد ان کی بہترین اسلامی تربیت ہو۔ جب بچہ نابالغ ہو جائے، حد بلوغت کو پہنچ جائے، صحیح، تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف رغبت دلانا، انہیں شریعت مطہرہ کا پابند بنانا، صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے متعلق انہیں آگاہی فراہم کرنا، جی، اور اسی طرح نماز کی پابندی کروانا، دین کے تمام احکام کی پابندی کروانا، اور پھر اچھی تربیت کر کے جی، ماں باپ اپنی اولاد کو جو ہے، پھر ایک حدیث میں آتا ہے، اس کا بھی بہت بڑا اجر اور ثواب ہے، کہ اگر والدین کے ہاں بیٹی ہے جی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرا امتی کہ جس کے ہاں ایک بیٹی ہو اس کی وہ تربیت کرے اور بہترین احسن انداز میں تربیت کرے، جی، اور پھر جب وہ نکاح کی عمر تک پہنچے اس کا نکاح کرے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح سے اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان تو دیکھیں جہاں اولاد کے حقوق ہیں تو والدین کے بھی بہت سے حقوق ہیں، اور جب والدین ان حقوق کو بجا طور اپنی اولاد کے ادا کرتے ہیں، اور اس میں میں سمجھتا ہوں سب سے اہم ترین حق جو ہے جی، والدین کا وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ہمیشہ حلال کھلائے، حلال کھلائیں، کیونکہ حلال کھلانا جو ہے جی، وہ اولاد کی بہترین تربیت کا باعث بھی بنے گا، جی، اور وہ اولاد جو ہے کل کو اپنے والدین کی عزت کرنے والی بھی بالکل ہوگی۔ ایسا ہی ہے، اگر آج کے دور میں ماں باپ اس چیز کا لحاظ نہ رکھیں، اس چیز کا خیال نہ رکھیں کہ ہم اولاد کو جو کھلا رہے ہیں، جو پلا رہے ہیں، آیا کہ وہ حق ہے، حلال ہے یا نہیں، اگر اس کا وہ تعین نہیں کرتے تو یقیناً پھر آج کے معاشرے میں ہم بہت سے والدین ایسے دیکھتے ہیں جو ہمیں پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ جناب ہماری اولاد بڑی نافرمان ہو گئی، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ نے جو ان کا حق تھا جی، بچپن سے ہی اسے ادا نہ کیا، اللہ اللہ، اور اگر ادا کرتے تو یقیناً آج پھر یہ اولاد ان کے لیے دنیا میں جو ہے وہ راحت اور سکون کا ذریعہ ہوتا۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، تو یہ والدین کے حق ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں ان چیزوں کو دیکھیں اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بہت خوبصورت انداز میں آپ اس پر ہماری رہنمائی فرما رہے تھے، اور مرشد کریم
اپنے ہر تقریباً خطاب میں یہی فرماتے ہیں کہ آج حق ادا کر دو. آج تو بڑے لاڈ پیار سے گودے میں اٹھا کے بڑے جو ہے ان کو پیار کرتے ہیں, لاڈ دیتے ہیں, لیکن کل یہی اولاد ہوگی جو اپنے باپ کا گریبان پکڑ لے گی کہ مجھے اسکول تو بھیجا تھا, مجھے سارے دنیاوی معاملات تو حل کروائے تھے, لیکن مجھے نہ سکھایا تو قرآن نہیں سکھایا, مجھے نماز نہیں پڑھائی, مجھے دین کی طرف نہیں لے کر آئے, تو یہی اولاد ہمارے لیے جو ہے وہ جہنم کا باعث بن جائے گی. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کریں, صحیح طریقے سے تربیت کریں, انہیں علماء کی گیدرنگ میں لے کر آئیں, انہیں نیک اولیاء کی صحبت میں لے کر آئیں, تاکہ جو ہے ان کی جو ہے وہ تربیت ہو سکے. انہیں دنیا بھی سکھائیں, دنیاوی علوم بھی سکھائیں, لیکن جو دین کے بنیادی علوم ہیں ان سے بھی آراستہ و پیراستہ کریں. پھر دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے کس طرح جو ہے وہ فخر بنتی ہے. گفتگو ہمارے جاری و ساری ہے, علامہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, مختصر سی ایک نعت لیں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سے جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. نعت رسول اللہ پیش کرو. اللہم صلی علی سیدنا محمد. کرم مولا رحم مولا, کرم مولا رحم مولا, گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا, میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا, کرم مولا رحم مولا, کرم مولا رحم مولا, تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی, اللہ تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی, تو ناخوش جیسے ہو برباد ہے تیری قسم مولا, کرم مولا رحم مولا, کرم مولا رحم مولا, رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر, اللہ رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر, مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا, مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا, کرم مولا رحم مولا, کرم مولا رحم مولا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور خصوصی مناجات پیش کر رہے تھے. دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. گفتگو جاری و ساری ہے, حقوق العباد کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. علامہ صاحب ہم نے والدین کے حقوق کے حوالے سے بات کی, اولادوں کے حقوق کے حوالے سے بھی متعلق بات کی, عزیز و اقربا کے حقوق کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے, اس حوالے سے بھی کچھ روشن کریں. جی, عزیز و اقربا ایک تعلق ہے, ایک رشتہ ہے, اور اس رشتے میں بہت سے آپ کے احباب بندے ہوتے ہیں. جی, اس میں بھائی ہیں, بہن ہیں, جی, آپ کے دیگر عزیز و اقربا ہیں. تو دین اسلام میں
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے حق کو رکھا ہے، بالکل ہر ایک کے حق کو رکھا ہے. جس طرح ماں باپ ہیں ان کا حق ہے اولاد پر، اسی طرح اولاد کا حق ماں باپ پر ہے. جی. اسی طرح اگر آپ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جی. آپ کے بہن بھائی ہیں، اور اسی طرح تمام رشتے، تو ان کی بھی بڑی احترام ان کا ہونا چاہیے. اور دین اسلام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کو اپنی ظاہری حیات طیبہ میں کر کے بھی دکھایا. بالکل ایسے. صرف ایسا نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اپنی زبان مقدس سے بیان کیا ہو، بلکہ جب ایک جنگ کا واقعہ ہے اور غالباً جنگ حنین، تو اس وقت اس قبیلے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے حملہ کیا اور وہاں کے لوگوں کو گرفتار کیا. تو ان میں آپ کی رضائی بہن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی لخت جگر، ان کی بیٹی. تو جب ان کو قید کیا گیا اور انہوں نے معلوم کیا کہ یہ قید کس کے حکم سے کیا گیا، گرفتار کس کے حکم سے کیا گیا، تو جب انہیں بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اور جا کر تم محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں بیان کرو. اور یقیناً جب یہ سارا معاملہ رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ آپ کی رضائی بہن تشریف لائی تو نبی علیہ السلام نے اتنی عزت عطا فرمائی کہ اپنی کمبلی مبارک ان کے لیے بچھا دی اور دنیا والوں کو دکھایا کہ اگر آپ بھائی ہیں تو آپ نے اپنے بہنوں کا حق جو ہے وہ کس طرح ادا کرنا. کیا بات. اور پھر حقوق آج کل معاشرے میں سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ جب پراپرٹی اس کی تقسیم کی بات آتی ہے تو پھر یہ مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں کس طرح ایک بھائی اپنے بہن کے حق کو کھا جاتا ہے، انہیں ادا نہیں کرتا. تو جب تک ادا نہیں کریں گے، یاد رکھیں حق تو حق ہے، پھر کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اس کا سوال ہوگا. تو اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہی ہم ان رشتوں اور ان حقوق کی مثالیں دیں تو ہزارہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. بالکل ایسے ہی ہزارہ مثالیں موجود ہیں. حضرت علی شیر خدا آپ کے چچا زاد کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت فرماتے، ان کی توقیر فرماتے، حالانکہ آپ رسولوں کے امام اور آپ نے ہر ایک رشتے کو نبھا کر کے دکھایا. وہ بہن کا رشتہ ہو، بھائی کا ہو، وہ ماموں کا ہو، وہ والدہ کا ہو، والد کا ہو، تو نبی علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں ان رشتوں کو نبھا کر بھی دکھایا. اور پھر امت مصطفیٰ اپنی امت کو بھی یہ تعلیم دی کہ ان رشتوں کی قدر کرو. اور پھر یاد رکھیں، آپ دیکھیں کہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ عزیز و اقربا ان کے حقوق، ان کی اہمیت کتنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، ابھی شعبان المعظم گزرا ہے، اور 15ویں شب میں جن احباب کی بخشش نہیں ہوتی ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنے عزیز و اقربا سے قطع تعلق کرتا. تو آپ سوچیں، حضور نے فرمایا اتنی بڑی رات ہر ایک کی بخشش اور بنی قلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر اللہ معاف فرمائے. اور وہ لوگ جو رشتوں کی پاسداری نہ رکھیں، وہ لوگ جو عزیز و اقربا کے ان رشتوں کو نہ سمجھیں اور ان سے قطع تعلق کریں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عظیم اور بڑی رات میں ان لوگوں کی بخشش نہیں. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عزیز و اقربا ان کے حقوق کی کتنی بڑی اہمیت ہے. بالکل ایسا ہی ہے.
اور بہت خوبصورت آپ نے یہاں پر حدیث کوٹ کی. آج جو ہے وہ سالوں ہو جاتے ہیں رشتہ دار ایک دوسروں کی شکلیں دیکھنا پسند نہیں کرتے, سلام کرنا پسند نہیں کرتے. ہم عبادات تو اپنی جگہ کر رہے ہیں, سارے معاملات تہجد گزار ہیں, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بشارت دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ جو پڑوسیوں کا, رشتہ داروں کا, عزیز و اقربا کا حق ادا کرے گا جنت تو اسی کے لیے ہے, اس کا جنت میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے کہ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. آج ہمیں رمضان یہ پیغام دے رہا ہے جو آپس میں ناچاکیاں ہیں, اختلافات ہیں, اسے ختم کریں, آپس میں اتحاد, اتفاق, محبت قائم کریں اور ایک خوشگوار جو ہے ماحول اور ایک خوشگوار معاشرہ جو ہے وہ قائم کر سکیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی طرف آ جائیں. آج سے کئی سال پہلے ڈاکٹر فضل الرحمن انصاری علیہ الرحمہ نے یہ صدا بلند کی تھی کہ بیک ٹو قرآن اینڈ بیک ٹو محمد, کہ قرآن کی طرف لوٹ آؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آؤ. جب اس طرف آ جاؤ گے تو پھر تمہارے سارے کے سارے معاملات جو ہے سنورتے جائیں گے. ایک خوشگوار جو ہے معاشرہ, ایک خوشگوار خاندان, ایک خوشگوار فیملی جو ہے آپ دیکھیں گے, آپ کو دیکھنے کو ملے گی. حضرت اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے حقوق کے حوالے سے, تو پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے, اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے گا. جی, پڑوسیوں کے حقوق یقیناً ان کی بھی بڑی اہمیت ہے, اور حدیث مبارکہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک حدیث میں اس قدر پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کیا, اس قدر صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پڑوسی جو ہیں وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وراثت میں بھی حقدار بن جائے. اللہ اللہ اللہ. اور پھر اسی طرح پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں تو یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے, فرمان ہے کہ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر یہ حق ہے کہ وہ اس کے مال کی بھی اور اس کے جان کی بھی محافظت کرے. جی بالکل. اور پھر اس حدیث سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں کہ جس کی اذیت اور تکالیف سے اس کا پڑوسی جو ہے وہ تنگ ہو. اللہ 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 اللہ. کتنی بڑی بات ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ وہ ہم میں سے نہیں کہ جن کی تکلیف کے باعث اور جن کے بول ایسے ہوں, جن کی گفتگو ایسی ہو کہ ان کے پڑوسی جو ہے اس سے تنگ ہوں. تو یاد رکھیے اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک پڑوسی اس کا حق کس قدر ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق اس اپنی حیات طیبہ میں کس طرح سے انہوں نے ذکر فرمائے. تو آج کل معاشرے میں یقیناً سب سے بڑی کمی اسی چیز کی ہے کہ آج ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر لیں تو یقین جانے کہ یہ معاشرہ اتنا پیارا بن سکتا ہے, یہ معاشرہ اتنا خوبصورت بن سکتا ہے, لیکن صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں زندگی کے ہر موڑ پر مومن مسلمان کی رہنمائی کو ذکر فرمایا ہے. بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم لوٹ آئیں اور ان چیزوں سے جڑ جائیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں اور پڑھ کر کے اس پر کوشش کریں کہ ہم عمل کریں, اور عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یاد رکھیے یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب یہاں پر گفتگو فرما رہے تھے, اور میں اتنا ہی کہوں گا کہ چہرہ گردش ماحول نکھر جائے گا, ایٹمی دور کا انسان سدھر جائے گا, اور اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر تھام لے دامن سرکار سنور جائے گا. بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن مضبوطی سے تھام لیجئے, کیونکہ یہ وہی راہ ہے جو ہمیں صراط مستقیم کی طرف لے کر جاتی ہے, اور یہ وہی راہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی ہے. حضرت اس حوالے سے گفتگو چل رہی ہے عام مسلمانوں کے حوالے سے. اگر ہم دیکھیں تو عام مسلمان اور عام
انسان کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے کیا حقوق ہیں، اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے کچھ روشنی ڈالیں۔ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے گوش گزار کیا جی کہ اپنی زندگی میں ہر ایک کے حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ بالکل بے شک ایسے تو ہی۔ اسی طرح عوام الناس کے بھی حقوق ہیں۔ اب ظاہر نہیں کہ آپ کا کسی سے تعلق ہے، آپ کا کسی سے واسطہ ہے، آپ کی کسی سے دوستی ہے، جی۔ تو جب ہی آپ اس کے حقوق کی ادائیگی کریں گے۔ تو ایک حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، 6 حق ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ جب آپ کا مسلمان بھائی آپ کو دعوت دے، اس دعوت کو قبول کریں، جی اور اسی طرح جب اس کی خوشی ہو تو خوشی میں شامل ہو، اسی طرح غمی ہو تو غمی میں شامل ہو، صحیح۔ اگر اس کا انتقال ہو جائے اس کے جنازے میں شامل ہو، اور جب اس سے ملاقات کرے تو سلام کرے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے عوام الناس، عام لوگوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ اور پھر دین اسلام تو اتنا پیارا دین ہے، اتنا بہترین دین ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے۔ اس میں تو اگر ہم ہر ایک کے حق کو پہچانتے جائیں اور ان کے حق کو ادا کرتے جائیں تو یقیناً پھر یاد رکھیں عام انسان جو ہے وہ بھی اللہ رب کائنات کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس قدر محبت ہے، اس قدر پیار ہے۔ تو ایک حدیث میں نبیل بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دنیا میں کسی کی ایک چھوٹی سی مصیبت کو، ایک پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ رب کائنات قیامت کے دن اس کی 70 پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی یہ حقوق ان کی ادائیگی، اور پھر اس حقوق کی ادائیگی ایسا نہیں کہ صرف ادائیگی ہے، بلکہ اللہ رب کائنات نے اتنا بڑا بڑا اجر رکھا، اتنا بڑا ثواب رکھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ۔ تو ہمیں ممکنہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہر ایک کے حق کو ادا کرنا چاہیے، جس طرح عزیز و اقربا، والدین، اولاد، بھائی بہن، تمام کے حقوق ہیں، عام انسانوں کے بھی ہم پر حقوق ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، عام انسانوں کے بھی حقوق ہیں، اور ان حقوق میں یہ بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے شامل فرمائی کہ جس کو ملو تو اس کو سلام کرو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ۔ سلام کرو۔ سلام یہ ایک دعا ہے، سلامتی ہے، اور آپ گویا کہ اپنے مسلمان بھائی کو دعا دے رہے ہیں۔ صحیح۔ اور اس دعا کے دینے پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے اللہ رب کائنات نے نیکی رکھی ہے، کیا بات ہے، کیا بات۔ اس میں بھی ثواب رکھا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام آپ نے مزید اس کو ارشاد فرماتے ہوئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سلام کو عام کرو۔ اب آج کل ہوتا کیا ہے، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں، جی تو ہم ایک دوسرے کو تو سلام کریں گے، جی، لیکن کوئی ایسا شخص تیسرا آ رہا ہے جسے میں آپ جانتے نہیں تو ہم اسے سلام نہیں کریں گے، جبکہ یہ حق ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ جو ہے وطیرہ بھی رہا ہے، آپ کی عادت مبارکہ بھی رہی ہے کہ جس کو بھی ملتے اللہ کے رسول سب سے پہلے سلام۔ اللہ، کیا بات ہے، کیا یہاں بات ہے، تک کہ حدیث میں آتا ہے بچوں کو بھی حضور سلام کرنے کیا میں بات ہے، پہل کرتے۔ کیا بات ہے۔ تو یہ عام لوگوں کے حقوق ہیں۔ صحیح، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں جو ہے علامہ صاحب جو ہے گفتگو فرما رہے تھے، اور یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اسے تکلیف دیتا ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے۔ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت اخیہ، ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔
اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کی حاجت کو ہے دور کرتا ہے کہ جو مسلمان اپنے کسی مسلمان کی حاجت دور کرتا ہے۔ آج ہم پریشان ہیں، روزگار میں، معاملات میں پریشانیاں ہیں، آپ جو ہے کسی اپنے مسلمان بھائی کی حاجتیں دور کریں، اس کی دکھ درد پریشانیاں دور کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانیاں دور کرے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ افطار کا وقت قریب ہو رہا ہے اور یقیناً یہ قبولیت کے لمحات میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ٹرانسمیشن کا اختتام دعا سے فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یا رب کریم، آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ اے الہ العالمین، جس موضوع کو آج ہم اس ٹرانسمیشن میں زیر بحث رکھا، یا رب کریم یہ وقت کی ضرورت ہے۔ الہ العالمین، آج ان چیزوں کا فقدان ہے۔ اے مولا، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور یہ وقت افطار ہے، اور یقیناً اے باری تعالیٰ تو اس میں دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے۔ اے رب کریم، ہم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ مولا پوری امت کو نبی علیہ السلام کی سیرت کا پیکر بنا۔ اے اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ سے محبت کرنے والا بنے، حضور کی سنتوں کا پیکر بنا، سنتوں سے محبت کرنے والا بنا۔ یا رب کریم، اس ٹرانسمیشن میں ہم نے اپنی حاضری دی، رب کریم اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما، اور اس کے توفیل رب کریم پوری امت مسلمہ میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول عطا فرما۔ الہ العالمین، رب کریم ماہ رمضان المبارک کو ہمیں بہترین انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب کریم ہمیں روزوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔